بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا محبت میں زنا کرنا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک عورت کا مولا علی سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک عورت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، مولا علی، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اے عورت، مجھے اللہ کے رسول پاک نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں کیا سوال کرنا چاہتی ہو تو میں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت مولا علی سے کہتی ہے، اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ شخص بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی، پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو لے، وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے، تو کیا یہ سب جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ مولا علی سے جب یہ سب پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہاری دل سے عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے تو تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اپنی حوث مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے، اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو کہ بھائی زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ تو مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی ویڈیو میں زنا کے بارے میں مزید بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کیا کرے؟ ناظرین، سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے۔ اب انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ نور میں، حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یعنی مشرکہ کے ساتھ زانیہ کا زانی یعنی مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ نکاح کے لیے مرد اور عورت دونوں کا پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر عورت مرد زنا کر لیں تو کیا دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت ہی جھوٹی باتوں کی طرح یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح کر ہی لینا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔
اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کی نکاح میں دینا مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، نہ چھپی آشنائی بنانے والے ہو۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرتب کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت رہتی تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ میرا سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگی مرثد؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا، آؤ میرے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اتنے میں اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ میں چلنے لگا، حتیٰ کہ ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا، اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بہت بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر، اور میں بڑی مشکل سے اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول پاک خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا، مگر جو زانی یا مشرک ہے، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ حدیث میں ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا یا کوئی ایسا غلط اظہار ہو چکا ہو، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح کرنے کی یہ واضح دلیل ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ مکمل جس نے سچی توبہ کی، ایمان لے آیا اور اس پر عمل کیا۔ نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ پاک نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔